اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ محترم احباب، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر ہمیں یہ بابرکت مہینہ حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے سپارہ سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ عرض کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے قرآن حکیم اور اس مہینے رمضان المبارک کا آپس میں ایک گہرا تعلق وہ نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو گویا کہ اس مہینے کے ساتھ اس قرآن حکیم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں گزارش کرنا چاہوں گا رمضان اور قرآن کے تعلق کے حوالہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، وہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے بعد قرآن حکیم کا نزول وفات کے قریب تک جاری رہا ہے۔ 22 سال سے زیادہ عرصہ قرآن حکیم نازل ہوتا رہا ہے۔ اب قرآن حکیم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 22 سال سے زیادہ عرصہ نازل ہوتا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ بلکہ رمضان بھی پورا نہیں، قرآن حکیم کے دیگر 2 مقامات ہم دیکھتے ہیں تو رمضان کی بھی صرف ایک رات ہے کہ جس کے اندر پورا قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اب وہ قدر والی رات ہے، برکت والی رات ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ رمضان کی رات ہے۔ اس رات کی برکتیں سمیٹنے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف قرآن حکیم کا نزول ہمیں 22 سال کے اندر نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت صرف ایک رات میں اس کا نزول بتا رہے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن حکیم لوح محفوظ میں ازل سے ہے،
ازل سے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ یہ قرآن حکیم یہ مخلوق نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے نظریے اور عقیدہ کے مطابق یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت جس طرح ازلی ہیں اللہ اسی طرح ازلی ہے قرآن حکیم بھی، ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں۔ تو قرآن حکیم لوح محفوظ میں ہے ازل سے، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ آسمان دنیا سے مراد 7 آسمانوں میں سے جو سب سے نیچے والا آسمان، تو اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ تو آسمان دنیا میں ایک مقام ہے جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ تو لوح محفوظ سے اس بیت العزت تک وہ ایک رات میں نازل کیا گیا ہے، جو کہ رمضان کی قدر والی برکت والی رات ہے۔ پھر اس بیت العزت سے آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ 22 سال سے کچھ عرصہ زیادہ نازل ہوتا رہا ہے۔ بعض خطباء بیان کرتے ہوئے ایک جملہ بول دیا کرتے ہیں کہ مثلا حضرت عمر فاروق نے یوں کہا تو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ حالانکہ قرآن تو ازلی ہے، اللہ نے اب قرآن بنا کے نازل نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ حضرت عمر فاروق کے مشوروں کے محتاج ہیں۔ اصل میں یہ موافقات عمر بالقرآن ہیں، نہ کہ موافقات قرآن بالعمر۔ قرآن کی موافقت عمر سے نہیں ہوئی، عمر کی موافقت قرآن سے ہوئی ہے، کہ وہ چیز جو کہ قرآن میں ازل سے موجود تھی اور اللہ نے وہ نازل کرنی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ توفیق دے دی اور ان کے دل میں وہ بات ڈال دی، اور انہوں نے اس کا اظہار اپنی زبان سے پہلے کر دیا۔ قرآن حکیم میں وہ ازل سے تھا، نازل وہ حضرت عمر فاروق کے اظہار کے بعد ہوا۔ تو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، یہ جملہ مناسب نہیں ہے، قرآن ازلی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول جاری رہا۔ ہر سال رمضان المبارک کے مہینہ میں جبریل امین آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے۔ دور کرنے کا مطلب یہ کہ اس رمضان سے پہلے پہلے قرآن حکیم جتنا نازل ہو چکا ہوتا تو سارا جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سناتے۔ اللہ اللہ، اس کو دور کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے تراویح والے حافظ ہوتے ہیں نا، اور پھر تراویح کے لیے سامع ہوتے ہیں ساتھ ان کے، تو یہ بھی رمضان میں ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ سامع جو ہے وہ حافظ کو سناتا ہے امام کو، اور امام حافظ جو ہے وہ سامع کو سنا رہا ہوتا ہے، یہ دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی کی سنت بھی ان کے حصے میں آئی ہے، جبریل کی سنت بھی ان کے حصے میں آئی ہے۔ نبی کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، جبریل کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ سعادت ان حافظوں کو حاصل ہے۔ اللہ اللہ۔ تو ہر سال جبریل امین اس سے پہلے جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا میرے آقا سے دور فرمایا کرتے تھے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان ہے تو اس رمضان میں جبریل نے بھی 2 دفعہ سنایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 دفعہ سنایا ہے۔ پہلے ہر سال ایک دفعہ سنایا جاتا تھا، لیکن آخری سال 2 دفعہ سنایا ہے، 2 دفعہ دور کیا ہے۔
تو یہ رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے نا کہ یہ دور ہر سال رمضان میں ہی ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن حکیم سے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کی جائے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے، اور سمجھنے کے لیے خطبات جمعہ اور فجر کے دروس جو ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن حکیم کے ساتھ اس مہینے میں ایسا گہرا تعلق ہمارا بنا دے کہ وہ تعلق باقی 11 مہینوں میں بھی قائم رہے، باقی 11 مہینوں میں چھوٹ نہ جائے۔ اللہ ایسا تعلق ہمارا بنا دے۔ اللہ اللہ، اور اللہ رب العزت فطری طور پر اہل ایمان کا رجحان قرآن حکیم کی طرف زیادہ کر دیتے ہیں رمضان المبارک میں۔ کئی ایسے دوست کہ جنہوں نے سارا سال قرآن حکیم کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوتا، رمضان میں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ چلو ایک دفعہ قرآن حکیم ہم بھی پورا پڑھ لیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ اللہ ذوق پیدا کر دیتے ہیں، اور جو زیادہ جو ہے وہ ذوق رکھنے والے ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہیں کہ تیرے کتنے قرآن پاک مکمل ہوئے تو میرے کتنے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے مقابلے کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب میں یہ ذوق پیدا کر دے۔ اللہ اللہ، کئی ایسے ہیں کہ جو 10 قرآن حکیم بھی اس ایک مہینے کے اندر پورے کرتے ہیں، کیونکہ 3 دن سے کم جو ہے وہ پورا کرنا نہیں چاہیے، اور 30 دن کے اندر 10 ہی ہو سکتے ہیں۔ تو کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو یہ پورا اہتمام کر لیتے ہیں کہ ہر 3 دن میں جو ہے ایک قرآن حکیم مکمل کر کے 10 قرآن حکیم مکمل کر لیتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ 3 دن سے کم میں مکمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض اکابر کے ہمیں ملتے ہیں کئی معمولات تو نہیں، واقعات کہہ لیں۔ معمول تو ہوتا ہے کہ جو تسلسل سے ہو، کہ فلاں بزرگ نے ایک دن میں قرآن حکیم پڑھا، یا ایک رکعت میں بھی بعض میں آ جاتا ہے۔ تو وہ ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں اگر ایک دن میں یا 2 دن میں پورا پڑھ لیا جائے اس میں حرج نہیں ہے۔ معمول بنانا جو ہے کہ 3 دن سے کم میں ایک دن میں روزانہ، وہ معمول بنانا جائز نہیں ہے۔ 2 دن میں یا ایک دن میں معمول اگر بنانا ہے تو کم از کم 3 دن کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت یہ ذوق پیدا کرتے ہیں کہ اہل ایمان زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ جتنی تلاوت قرآن حکیم کی اس ایک مہینے میں کی جاتی ہے نا، اتنی تلاوت باقی پورے 11 مہینے کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر امت مسلمہ جتنی تلاوت اس قرآن حکیم کی اس ایک مہینے میں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ایسا لگاؤ بنائے کہ سارا سال ہم سمجھیں بھی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ اللہ، اس قرآن حکیم اور رمضان کے تعلق کے حوالہ سے ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے تراویح کا اہتمام۔ تراویح کے اندر بھی پورا قرآن حکیم سنا اور سنایا جاتا ہے، اور خوش نصیبی ہوتی ہے ان حافظوں کی جو سناتے ہیں، اور ان مقتدیوں کی کہ جو پورا قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو ان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ لیکن اب یہ خوش قسمتی حاصل کیسے ہوگی؟ 8 پڑھ کے نکل جانے سے یہ حاصل ہو سکے گی؟ جبکہ مسجد میں 20 رو رہی ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ روزانہ 8 کا قرآن تو سن لیا، باقی 12 کا قرآن تو نہ سنا، تو یہ خوش نصیبی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس خوش نصیبی کو حاصل کرنے تو 20 تراویح پوری پڑھنی ہے، اور 20 تراویح کے ثبوت کے لیے مجھے کوئی لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بات میں مختصر سی کرتا ہوں، اور آپ کا دل مانے گا کہ واقعی 20 رکعت ہی تراویح سنت ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف آخری رمضان میں 3 دن تراویح
اہتمام کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں کیا۔ صرف 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح باقاعدہ پڑھائی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پڑھائی ہے، جو 3 دن پڑھائی ہے وہ کوئی نہ کوئی تعداد تو تھی نا، جو پڑھائی ہے کوئی نہ کوئی تعداد تو تھی۔ اب دیکھنے کہ وہ تعداد کون سی تھی۔ روایت 8 رکعت کی بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھائی ہے، اور روایت 20 رکعت کی بھی ملتی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا ہیں دونوں ضعیف۔ میں اپنی والی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت ملتی ہے، 8 والی ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے، اور 20 والی ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ اب پھر ثابت کیسے ہوگا؟ ثابت بڑا دو ٹوک انداز میں ہوگا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا آگے چلیے۔ ایک چیز یہاں پر یہ کہہ دیتا ہوں ضمن میں کہ ضعیف دونوں ہیں، لیکن جو 8 والی ہے اس کا ضعف زیادہ ہے، کیونکہ اس کے 3 راویوں کے اوپر جرح موجود ہے، اور جو 20 والی ہے اس کے اندر کمزوری کم ہے، کیونکہ اس کے صرف 1 راوی پر جرح موجود ہے۔ آگے لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ وہ جرح جو ہے وہ بھی کس حیثیت کی ہے، بہرحال اس کو میں نہیں لیتا۔ بس ضعیف ہے تو میں مانتا ہوں ضعیف ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کی، لیکن ہے بہرحال 8 والی کی نسبت کم ضعیف ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے رمضان میں تراویح باجماعت کا اہتمام کروایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کروایا، حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن، پورا رمضان نہیں کروایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پورا رمضان نہیں کروایا۔ 2 رمضان حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آئے، ان میں پورے 30 دن تراویح نہیں پڑھی گئی، پورا رمضان نہیں پڑھی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں پورے رمضان کا اہتمام کروایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے راست رو ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ تو چونکہ خلفاء کی سنت لازم ہے تو پھر حضرت عمر فاروق کی سنت ہمارے لیے لازم ہے، اس لیے ہم اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تراویح غیر مؤکدہ نہیں ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اب حضرت عمر فاروق نے اس کا اہتمام کروایا ہے، اور حضرت عمر فاروق نے کتنی رکعت کا کروایا ہے؟ وہ سب کہتے ہیں کہ 20 کا کروایا ہے، اگرچہ بعض لوگ تھوڑا بہت اس میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں 8 والی، لیکن وہ قابل اعتنا نہیں ہے، قابل توجہ نہیں ہے۔ بڑا واضح طور پر 20 ثابت ہیں حضرت عمر فاروق سے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بڑا واضح طور پر ثابت ہے، دیگر روایات حضرت علی وغیرہ کے حوالہ سے بھی ہیں۔ 20 رکعت کا اہتمام ہوا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور حضرت عمر فاروق کا جو دور ہے، اس میں کوئی زیادہ گیپ نہیں ہے، کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہے، صرف 2-2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری دور میں پڑھی ہے۔ اب وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد تھی جو انہوں نے پڑھی تھی، صحابہ کو وہ بھول تو نہیں نہ گئی تھی؟ اتفاق ہے کہ ہم تک نہیں پہنچی روایت کوئی صحیح، 8 کی بھی ایک روایت پہنچ گئی، 20 کی بھی پہنچ گئی، دونوں ضعیف پہنچی، صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی۔ لیکن ہم تک نہ پہنچنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ صحابہ کو بھی نہیں پتا تھا، صحابہ کو تو پتا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھائی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ بنے ہیں نا، خلافت کا خطبہ دیتے ہوئے 3.5 جملے بولے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 3.5 اس لیے کہ چوتھا جملہ آدھا بولا ہے، آگے بولنے نہیں دیا کسی نے، پورا نہیں ہونے دیا۔ 3 جملے پورے ہو گئے، چوتھا بولنا شروع کیا،
پورا نہیں ہونے دیا، 3.5 جملے بول سکے۔ ایک جملہ یہ بولا کہ میں اللہ کے قرآن حکیم کے مطابق جو ہے وہ سارے فیصلے وغیرہ کروں گا۔ لوگوں نے اس جملے کو سنا، قبول کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ یہ بولا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو بھی مد نظر رکھوں گا۔ سب نے اس کو بھی سنا، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ایسے۔ تیسرا جملہ یہ بولا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بھی مد نظر رکھوں گا۔ صحابہ نے اس کو بھی سنا، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ چوتھا جملہ بولنا شروع کیا کہ اگر میں ان کے خلاف کروں، یہ جملہ پورا تو نہیں نہ ہوا، اگر میں ان کے خلاف کروں، ابھی اتنی بات کہیے نا تو ایک صحابی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، عمر خبردار، اگر اس کے خلاف کرو گے تمہاری گردن اڑا دیں گے ہم۔ تو گویا کہ صحابہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ کوئی یہ لفظ بھی بولے کہ قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق نے بھی کچھ ایسا ہی کہنا تھا کہ اگر میں کوئی خلاف کروں تو میری پکڑ کرنا، میری گرفت کرنا، مجھے سمجھانا، ہو سکتا ہے میں غلطی سے، نادانی سے کوئی غلط کر بیٹھوں تو مجھے فوراً بتانا، کہنا انہوں نے بھی یہی تھا۔ لیکن صحابہ نے جملہ پورا نہیں ہونے دیا، راستے میں ہی ٹوک دیا۔ پھر ایک واقعہ بھی ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ یہ جمعے کے خطبے کے اندر اعلان کر دیا کہ لوگ بہت زیادہ مہر دینا شروع کرتے ہیں، بڑے بڑے مہر مقرر ہونے لگ گئے ہیں، اس کے اندر دکھلاوا آ رہا ہے، آئندہ کے لیے 400 درہم سے زیادہ حق مہر کسی کا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان کر دیا۔ جو ہی اعلان کیا نا تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، عمر، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم بیویوں کو خزانہ بھی دے چکے ہو تو تم واپس نہیں لے سکتے۔ تو قرآن تو بیویوں کو خزانہ دینے کی بات کر رہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہ صرف 400 درہم پر جو ہے وہ روک دیں؟ کیا 400 درہم خزانہ ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اس عورت نے توجہ دلا دی ہے۔ تو گویا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اگر ایک کام نادانستگی میں ایسا کیا ہے تو ایک عورت تک بھی بولنے کی جرت رکھتی ہے۔ اب میرے محترم احباب، اس سارے تناظر میں دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان صحابہ کرام نے کوئی نہ کوئی تعداد تو پڑھی ہے، اور حضرت عمر فاروق 20 پڑھا رہے ہیں۔ اگر 20 کے علاوہ کوئی بھی تعداد تھی تو صحابہ بول پڑتے نا۔ کیا صحابہ چپ رہ سکتے تھے؟ جو حق مہر کے حوالہ سے خاتون تک بول سکتی ہے، تو ایک صحابی بھی نہیں بولا کہ عمر کیا کر رہے ہو، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو 8 پڑھی تھی، تم کون ہوتے ہو 20 پڑھانے والے؟ کوئی ایک صحابی بھی نہیں بولا، سب نے 20 پڑھی ہیں۔ اس سے بڑا واضح معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو یہی یاد تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 ہی پڑھائی تھی، اسی لیے صحابہ نے خاموشی سے 20 پڑھی ہیں۔ اگر اس تعداد کے علاوہ کوئی اور تعداد ہوتی، 20 کے علاوہ 16 ہوتی، 12 ہوتی، 8 ہوتی، 4 ہوتی، کوئی بھی اور تعداد ہوتی، صحابہ فوراً بول پڑتے، لیکن کوئی صحابی نہیں بولا۔ اس سے بڑا واضح پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح پڑھائی تھی جو 3 دن پڑھائی تھی، اور حضرت عمر فاروق نے بھی 20 پر جمع کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان ہے کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے، ہم پورا رمضان کیوں پڑھتے ہیں؟ خلیفہ راشد کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پورا قرآن نہیں پڑھا تھا 3 دن میں، ہم پورا قرآن کیوں پڑھتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں؟ کہ یہ خلیفہ راشد کی سنت ہے۔ اللہ اللہ، تو پھر یہ بھی تو خلیفہ راشد کی سنت ہے کہ اس نے 20 پڑھائی ہیں، اس کے دور میں 20 پڑھی جا رہی ہیں، تو یہ بھی تو خلیفہ راشد کی سنت ہے۔ 2 چیزیں وہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً یقینی طور پر پتہ ہے کہ نہیں ہے، پورا مہینہ قطعاً نہیں ہے، پورا قرآن قطعاً نہیں ہے، یہ 2 یقیناً نہیں ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق سے لے کر ہم کر رہے ہیں۔ اور تیسری تو یقیناً عمر فاروق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ہی تعداد رکھی ہے،
تو جس کے متعلق خیال ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہی تعداد ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، باقی 200 چیزیں لے لی جائیں، پورا مہینہ کر لیا جائے۔ اللہ اللہ، پورا مہینہ کرنے کی جرت اس لیے ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو صرف کروائی تھی وہ صرف اس وجہ سے کروائی تھی کہ امت کے لیے مشقت نہ بن جائے، کہ واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں چونکہ یہ فرض واجب ہونے کا ڈر تو کوئی نہیں تھا اب، تو اس لیے انہوں نے پورے مہینے کا اہتمام کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف لوگوں کو راغب کرتے تھے، لیکن پورا مہینہ نہیں پڑھائی اس لیے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے۔ واجب ہوگی تو امت کے لیے دقت بن جائے گی، ہر بندہ نہیں پڑھ سکے گا، سنت کے درجے تک ہی رہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے دور میں چونکہ وہ جو ہے وجوب کا یا فرض ہونے کا وہ کوئی خدشہ باقی کوئی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے پورے مہینے میں پڑھا لی۔ اس کو تو صحابہ نے لے لیا، اور قرآن کا دور نبی قسم جبریل سے کرتے تھے تو یہ بھی دور ہونے لگ گیا، یہ بھی لے لیا صحابہ نے۔ لیکن تعداد اگر کوئی اور ہوتی وہ صحابہ کبھی نہ لیتے، تو صحابہ نے تعداد یہ 20 لی ہے تو وہ اسی لیے لی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے۔ تو میرے محترم احباب، قرآن حکیم سے پورا تعلق قائم کیجئے اور 20 رکعت پوری پڑھ کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔